محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں بھی انشاءاللہ طلاق کے ایک اہم مسئلے کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں طلاق دے دیا تو اس کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے دین کے اندر نشہ کرنا یہ حرام ہے۔ نشہ کرنا ہمارے دین کے اندر حرام ہے، بلکہ نشہ کرنا یہ بہت ساری دوسری برائیوں اور بہت ساری دوسری خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی برائیوں کی ماں، برائیوں کی جڑ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دن بدن شراب نوشی کی عادت عام ہوتی جا رہی ہے، اور جہاں پر کچھ سالوں پہلے، ایک دو عشرہ پہلے ایسے مسلمان بہت کم ملتے تھے جو نشہ کرتے ہوں، وہیں پر آج صورتحال بدل رہی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں۔ وہ نشہ چاہے شراب نوشی کی شکل میں ہو یا بہت ساری دوائیں جو نشہ کرنے والی دوائیں ہوتی ہیں، ان کا استعمال بھی لوگ کرنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نشہ یہ ہماری شریعت کے اندر حرام ہے، اور جو آدمی نشہ کرتا ہے بہت ساری برائیاں اس نشے کے پیچھے اس کے ساتھ آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے۔ تو ہمیں اس سے خود بھی دور رہنا چاہیے، اور اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کرنی چاہیے، انہیں ایسا ماحول دینا چاہیے کہ وہ اس طرح کی جو ہے سرگرمیوں میں نہ پڑیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے، اور اس سلسلے میں ایک بیداری ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہمارا مسلم معاشرہ جو اس برائی سے دور تھا، کیا وجہ ہے کہ اس برائی کے اندر، اس دلدل کے اندر ہمارے نوجوان پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ایک سچائی ہے کہ کئی سارے مسلمان، الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم معاشرہ اس سے دور ہے، جو ہے من جملہ اگر دیکھا جائے تو مسلم معاشرہ اس سے دور ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، چاہے اکا دکا ہی پائے جاتے ہوں، جو شراب نوشی کی لت جن کو لگی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی انسان نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو کیا ایسی صورت میں وہ طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں؟ اب وہ نشہ، چاہے اس نے شراب پی کر کے وہ نشہ کیا ہوا ہو یا شراب کے علاوہ کوئی دوائی وغیرہ کھایا ہو، نشے کے بہت سارے طریقے ہیں جن طریقوں سے لوگ نشہ کرتے ہیں، کیا اگر کسی نے نشہ کر کے طلاق دیا ہے تو کیا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں واقع ہوگی؟ یہاں پر ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ نشہ کس کو کہتے ہیں، کیونکہ نشہ کے ڈیفینیشن میں کئی سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ نشہ اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے استعمال کرنے کے بعد آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، آپ اپنے آپ میں نہ رہیں، چیزوں کے درمیان آپ تمیز نہ کر سکیں، اس کو نشہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی چیز استعمال کیا کہ آپ کی عقل کام کر رہی ہے، آپ چیزوں کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، آپ کی عقل آپ کے کنٹرول میں ہے، تو ایسی صورت میں یہ بحث ہماری اس گفتگو سے خارج ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایک گلاس شراب پینے سے نشہ ہوتا ہے تو ایک چمچ شراب پینا بھی حرام ہے، اس کے حرمت میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہماری یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کیفیت کے بارے میں ہو رہی ہے جب انسان نشے سے چور ہو جائے۔ جیسے کوئی آدمی شرابی ہے جس کو شراب کی لت لگ چکی ہے، ظاہر ہے تھوڑی سی شراب پینے سے اس کو نشہ نہیں ہوگا، تو تھوڑی سی شراب پینا تو اس کے لیے حرام ہے، لیکن کیا تھوڑی سی شراب پینے سے، جس کے پینے سے اس کو نشہ نہیں ہوا ہے، کیا طلاق ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو تھوڑی سی شراب پینے سے جس سے اس کو نشہ نہیں ہوا ہے، ایسی صورت میں طلاق دینے سے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن ہماری یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے یہ اس صورت میں ہے جب انسان نے اتنا شراب پیا ہے یا اتنی دوا استعمال کی ہے کہ اس کی عقل معوف ہو چکی ہے اور اس کی عقل کام کرنا بند کر چکی ہے۔
تو کیا ایسی صورت میں اگر کسی نے طلاق دیا تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں واقع ہوگی؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے علماء کے درمیان، خاص طور سے جو مذاہب فقہیہ اربعہ ہیں ان کے درمیان اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہے کہ کیا جو آدمی نشے کی حالت میں طلاق دیتا ہے کیا اس کی طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس مسئلے میں کتاب و سنت کے ادلہ کی روشنی میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نشے میں چور ہے اور اس نے طلاق دیا تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جب انسان نشے میں ہے تو اس کی عقل جو ہے کام نہیں کر رہی ہے، اور ہر وہ انسان جس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے وہ انسان مکلف نہیں ہوتا ہے، اس انسان کے قول اور فعل کا ہماری شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے کئی بار یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ طلاق واقع ہونے کے لیے طلاق دینے والے کا مکلف ہونا، اپنے ہوش و حواس میں ہونا، یہ شرط ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ہوش و حواس میں نہیں ہے، نشے میں ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، تو ایسا انسان مکلف نہیں ہے، اور اس کے افعال کا، اس کے اقوال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، لہٰذا اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کو نماز کے قریب جانے سے، نماز پڑھنے سے منع کر رہا ہے جو آدمی نشے کی حالت میں ہے۔ جب تک اس کا نشہ اتر نہ جائے اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے آدمی کو جو نشے میں ہے نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اسے نماز پڑھنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس کے اقوال کا، اس کے افعال کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو آدمی نشے کی حالت میں ہے اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور ظاہر ہے نماز اسی وقت معتبر ہوگی، اسی انسان کی معتبر ہوگی جس کا قول معتبر ہے، جس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں معتبر ہیں۔ تو جب نشے کی حالت میں انسان نماز پڑھتا ہے اور اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں معتبر نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ کوئی اور دوسری بات کرتا ہے تو اس کا اعتبار کیسے کیا جائے گا؟ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اقرار کیا، آ کر کے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ اس نے زنا کا اقرار کیا کہ میرے اوپر حد قائم کیجئے، میں نے زنا کیا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشرب خمرا، کیا اس آدمی نے شراب پی رکھا ہے؟ کیا یہ آدمی نشے کی حالت میں ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہا کہ کیا یہ نشے کی حالت میں ہے؟ گویا کہ اگر وہ نشے کی حالت میں ہوتا تو اس کے اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی کسی بات کا اقرار کر رہا ہے نشے کی حالت میں تو اس کے اقرار کا اعتبار نہیں ہے۔ تو جب اس کی بات کا اعتبار اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ نشے کی حالت میں ہے، لہٰذا اگر کوئی انسان نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کے طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ اس کی بات غیر معتبر ہے۔ اسی طرح سے بعض صحابہ کرام کے آثار بھی مروی ہیں، صحیح بخاری کے اندر عثمان ابن عفان، اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آثار مروی ہیں کہ اگر کوئی آدمی نشے کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس لمجنون ولا لسکران طلاق، کوئی پاگل آدمی اگر طلاق دے یا کوئی سکران اور یا جو ہے نشے کی سے چور آدمی طلاق دے تو اس کی طلاق کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے اس مسئلے پر صحابہ کرام کا اجماع بھی ہے
کیونکہ عثمان ابن عفان یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ اس قول کی مخالفت کسی صحابی سے نہیں ملتی ہے، لہٰذا اس بات پر صحابہ کرام کا اجماع بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی نشے کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں صحیح بات یہ ہے کہ نشے میں چور انسان اگر طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ یہاں پر یاد رکھیں کہ فقط شراب پینے سے نشہ نہیں ہوتا ہے۔ شراب پینا تو حرام ہے، اگر کوئی ایک قطرہ پیے تب بھی حرام ہے، لیکن ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس حالت کی گفتگو ہے جب اتنا شراب پیا ہے جس سے اس کو نشہ ہو گیا ہے۔ اگر کسی انسان کو نشہ نہیں ہوا ہے، برابر اس کی عقل کام کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ بات جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کئی دفعہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے شراب پی لیا تھا اور اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، تو کیا میری طلاق واقع ہو گئی؟ ظاہر ہے اگر مفتی اس سے استفسار نہ کرے اور اس سے تفصیل طلب نہ کرے کہ بھائی کیا تم کو نشہ ہوا تھا کہ نہیں، تو ایسا مفتی جواب دینے میں غلطی کرے گا، کیونکہ فقط شراب پینے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جب اس کو نشہ ہوا ہوگا اور اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوگی تب ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے شراب پیا تھا اور طلاق دے دیا، آپ یہ بتائیے آپ نے کتنی طلاق دیا؟ اب وہ کہتا ہے میں نے 3 طلاق دیا۔ بھائی اگر آپ نشے میں تھے تو آپ کو کیسے یاد ہے کہ آپ نے 3 طلاق دیا؟ لہٰذا جو علماء کرام ہیں، جو طلباء ہیں، جو مفتیان ہیں، ان کو چاہیے کہ اس طرح کی سچویشن آئے تو آپ اس بات کا تأکد ضرور کریں کہ یہ انسان جو شراب پینے کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ فتویٰ مل جائے کہ میری طلاق واقع نہیں ہوگی، آپ اس بات کا ضرور تأکد کریں کہ کیا یہ انسان نشے کی حالت میں تھا یا نہیں، یا اس کی عقل کام کر رہی تھی۔ اگر عقل کام کر رہی تھی تو ایسی صورت میں وہ طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر اس کو اس قدر نشہ تھا کہ وہ مدہوش تھا، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، تو ایسی صورت میں اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک آخری نقطہ ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ کچھ علماء کرام جنہوں نے کہا ہے کہ نشے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کچھ لوگوں کا یہی ماننا ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جس آدمی نے نشہ کیا ہے اس نے گناہ کیا ہے، اب اس کے گناہ کی سزا یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ تمہاری دی گئی طلاق واقع ہو گئی، یہ تمہاری سزا ہے کیونکہ تم نے گناہ کیا ہوا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شراب پینے کی جو سزا ہے وہ ہماری شریعت نے متعین کر دیا ہے۔ شراب پینے والے کو 40 کوڑا لگایا جائے گا، یہ ہماری شریعت نے اس کی سزا مقرر کر دیا ہے۔ اب یہ سزا مقرر کرنا کہ شراب پینے کے پاداش میں تمہاری طلاق واقع ہو جائے گی، یہ سزا تو ہماری طرف سے ہوئی، جبکہ شریعت نے اس کی سزا مقرر کر دی ہے۔ تو یہ سزا دینا کہ تم نے شراب پیا ہے تمہاری طلاق واقع ہو جائے گی، یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ سزا آپ اس انسان کو نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو بھائی شراب تو اس نے پیا ہے، اس کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ تو یہ سزا تو اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ بلکہ آپ اس کی بیوی کو دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ سزا کے طور پر اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہماری شریعت نے اس کی حد متعین کر دی ہے کہ اس کی سزا یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری سزا اس کو نہیں دی جائے گی۔ لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ نشے میں چور انسان کی دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔